Dear students, it's me Ghulam Frizazam, and here we go with William Shakespeare in Age of Renaissance. Now we are going to record the second part of the William Shakespeare at the Age of Renaissance. 1608 کے قریب شیکسپیئر نے ارمیا ڈرامہ کو خیرآباد کہا اور اپنے نوجوان ہم اثروں ویبسٹر اور ماسٹن کو اس میدان میں چھوڑ کر زندگی سے مفاہمت کر گئے۔ وہ اب سکون، قلب اور اطمینان کی تلاش میں المیہ کے ہیجان و اضطراب سے نکل کر ابتدائی زمانے کی روحانی فراغت کے لیے کوشاں نظر آنے لگا۔ چنانچہ اس کے آخری ڈراموں میں افو اور کفارہ کے علاوہ دوسری عیسائی تعلیمات کی بھی جھلکیاں ہیں۔ ونٹرز ٹیل کا قصہ اوتھیلو کے نمونے پر لکھا گیا ہے، لیکن یہاں المیہ کی فضا کی جگہ دیہات کے پرسکون ماحول کو ترجیح دی گئی ہے۔ آپس کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور بچھڑے ہوئے آپس میں آن ملتے ہیں۔ اس ڈرامہ کا مصنف اب توریت اور انجیل کے 10 احکام کی طرف متوجہ ہے اور سب سے زیادہ عفو تقصیر کا علم بردار ٹمپٹ، جسے شیکسپیئر کا آخری ڈرامہ کہا گیا ہے، انسانی فطرت کے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک طرف بے وفائیاں، بد عہدیاں اور بدکاریاں ہیں تو دوسری طرف نیکیاں اور معافیاں، بالآخر نیکی کو فتح ہوتی ہے اور مافوق الفطرت عناصر اس جشن میں شریک ہوتے ہیں۔ پراسپرو ایک جزیرہ میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے دنیا عدن میں ہلچل اس نے مچا دی۔ یہ سارے ڈرامے 17ویں صدی کے پہلے 8 برسوں میں لکھے گئے، یعنی کہ 1600 سے 1608 تک، لیکن اسے یہ نہ سمجھنا چاہیے، ایسے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس دور سے پہلے شیکسپیئر نے المیہ ڈرامے نہیں لکھے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے تاریخی ڈراموں میں مارلو کی تقلید میں ہیزنیہ عناصر شامل کیے، سیڈ ایلیمنٹس۔ ان کے بعد رومانی تربیہ ڈراموں کا نمبر آتا ہے، لیکن یہ ڈرامے بھی غم کے احساس سے یکسر خالی ہیں۔ رومیو اور جولیٹ میں شیکسپیئر نے ایک ایسے المیہ کا پلاٹ تیار کیا ہے جو دیکھنے والوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اس طرح المیہ شیکسپیئر کی تخلیقی فطرت کا پیدائشی جز ہے جو آخری دور کے تربیہ ڈراموں کے علاوہ ہر دور میں نمایاں ہے۔ 17ویں صدی کی ابتدا میں شیکسپیئر کا شعور اور نظریہ کائنات کافی پختہ ہو چکا تھا۔ عارفانہ بصیرت کے ساتھ اس کی ڈرامائی صلاحیت کی درجہ کمال کو پہنچ چکی تھی۔ ان ڈراموں کی بدولت آج مصنف کا شمار کلاسیکی اساتذہ میں ہونے لگا ہے۔ ہیملیٹ اس دور کا سب سے پہلا المیہ ہے جس میں شیکسپیئر کی فنکاری اور تخیل کی پیچیدگی قابل توجہ ہے۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار ایک عالم اور صاحب فکر شہزادہ ہے جو اپنی خود بینی اور تذبذب کے باعث میدان عمل میں ناکام رہتا ہے۔ فنی اعتبار سے ہمیں یہاں کی خامیاں نظر آ سکتی ہیں، مگر انسانی فطرت کے نفسیاتی مطالعہ کا اسے بہتر شکار ابھی تک نہیں لکھا جا سکا۔ اوتھیلو میں شیکسپیئر نے موضوع اور فن کو قریب تر لانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پلاٹ کی چستی اور مکالموں کی اسرافہمی لاجواب ہے۔ اوتھیلو ایک مراکشی کردار ہے جو ایاگو، جس نے ننگے آدم کے کردار کی غیبت اور بدگوئی سے اپنی وفا پرست بیوی ڈیسڈیمونا جس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بڑے خطرات سے گزرنا پڑا، اس نے قتل کر دیا۔ اس ڈرامہ میں شیکسپیئر نے جس واقعیت کے ساتھ مختلف مناظر کو منسلک کیا ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ میکبیتھ بحیثیت ایک ڈرامہ کے دور الزبتھ میں اس قدر شہرت نہیں حاصل کر سکا جو اس کو بعد میں نصیب ہوئی۔
اس میں میکبت اور لیڈی میکبت کی بادشاہت کو کی ہوس ان کی اپنے بادشاہ کے خلاف دغا بازی اور ملک سے غداری کی بڑی عبرتناک تصویریں کھینچی گئی ہیں۔ کنگ لیئر، جسے عالمی ڈراموں کا رزمیہ کہا گیا ہے، قدیم ڈراموں سے مشابہ ہے۔ اس میں تخیل کی بلندی اور جذبات کی فراوانی کے باعث اسٹیج کی کامیابی مشکوک ہو جاتی ہے۔ لیئر انگلستان کا بادشاہ ہے جو شاہانہ زوم میں آ کر اپنی 2 بیٹیوں کو حکومت کا مالک بنا کر سب سے چھوٹی اور نیک بیٹی کو ارڈیلیا کو آخر کرتا ہے۔ مصنف نے اس ڈرامہ میں کنگ لیئر کی ذہنی پریشانیوں اور اخلاقی پشیمانیوں کا عبرتناک مرقع پیش کیا ہے۔ اینٹونی اینڈ کلیوپیٹرا اس نوعیت سے قابل لحاظ ہیں کہ اس میں نہ صرف یہ کہ محبت خاص محرک ہے، بلکہ کلیوپیٹرا نے ہی قصہ کی مرکزی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ سیزر کے قتل کے بعد کسی طرح اینٹونی تخت و تاج کا مالک ہو جاتا ہے اور ایک عورت کے بس میں پڑھ کر اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ کا پلاٹ ہے، مگر یہ ڈرامہ تاریخی کارنامہ ضرور ہے، فنی شاہکار نہیں۔ اگرچہ شیکسپیئر کو ڈرامائے عالمیت کی تاریخ میں موجد کا درجہ حاصل نہیں، لیکن اس فن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا شرف اسی کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے اسی نے انگریزی ڈرامہ کو کلاسیکی قیود سے آزاد کیا، وحدت زمانی و مکانی اور دوسرے کلاسیکی اصولوں سے بے اعتنائی برتنے پر دبستانی مصنفین نے اسے ہدف ملامت بنایا، مگر اس نے ان کی بالکل پرواہ نہ کی۔ وہ فن ڈرامہ میں اپنے الگ مقام رکھتا ہے۔ وہ اپنے ڈراموں میں انجان ملکوں اور دور دراز کے دیسوں کی سیر کراتا ہے، جہاں کے سمندروں میں ہر قسم کے خطرات رونما ہوتے ہیں، مگر ہیرو اور ہیروئن تمام حیرانی اور پریشانیوں کے باوجود ایک دوسرے کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایلیریا کا ساحل اور آرڈن کا جنگلی رومانی دنیا کے تخیلی نمونے ہیں۔ ایلیریا کا ساحل اور آرڈن کا جنگل رومانی دنیا کے تخیلی نمونے ہیں۔ ان کی حیثیت محض جغرافیائی نہیں بلکہ مثالی ہے۔ یہاں روح پرور نغمات ہمیشہ انسانی کردار اور اخلاق کی تہذیب و تحسین کرتے ہیں۔ یہ امر ملحوظ خاطر رہی کہ دور الزبتھ کے تماشائی کسی بھی مثالی ملک میں بغیر موسیقی کے امن و آشتی کا یقین ہی نہیں کر سکتے تھے۔ رومانی تربیت کی امتیازی خصوصیت محبت اور اس کی کامیابی اور ناکامی کے راز ہے۔ جہاں انسانی ذہن کو فراغت اور آزادی حاصل ہو اور موسیقی شب و روز جذبات کو آنچ دے، اور جہاں لوگ فکر معاش سے آزاد اور غم و علام سے بیگانہ ہوں، وہاں محبت اگر ان کا شیوا نہ ہو تو اور کیا ہوگا۔ چنانچہ محبت کی افتاد عام ہے۔ بقول شارلٹن کے محبت ان تربیوں میں ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں پر بہادروں کی شجاعت، احمقوں کی حماقت اور کمینوں کی رذالت کا امتحان ہوتا ہے۔ محبت کے دیوانے عام انسانوں سے مختلف نہیں، مگر ایک مخصوص ماحول میں ان کے نغمے زیادہ مسحور کن، ان کے مصائب زیادہ روح فرسا ہیں۔ انہیں بھی قسمت کے نشو و فراز اور انسان کی بے وفائیوں سے سابقہ رہتا ہے، لیکن بالآخر فتح و کامرانی کے قدم چومتی ہے اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کر مثالی زندگی بسر کرتے ہیں۔ شیکسپیئر کی رومانی تربیہ ماحول کی پراسرار فضا، موسیقی اور محبت کی فراوانی کے باوجود طنز و مزاح سے بالکل عاری ہے۔ وہ واقعہ اور مکالمہ میں خاص رنگ دے کر جس قسم کی بلیغ ظرافت پیدا کرتا ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگرچہ رومانی ڈراموں میں فالٹ جیسے پہلے کردار کے لیے جگہ نہیں، مگر اس کا جانشین سر ٹوبی اپنی آزاد منشی بے پرواہ حرکات اور شراب و محبت کی سرشاری سے ہمیں گرویدہ کر لیتا ہے۔ اس نے اپنے حریف کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ پاک دامن ہیں تو کیا دنیا سے رنگ بھی اٹھ جائے گا؟
ان منفرد مزاحیہ کرداروں کے علاوہ دیہاتی گنوار، قصبوں کے پنچ، درباری ظریف، نقال، معلم اور ناکام و شاخ سے ہمیں ہنسی مذاق کے مواقع ہر سین میں ملتے رہتے ہیں۔ شیکسپیئر کا تربیہ دراصل ایک دلچسپ کہانی ہے جس میں شریفوں کا ایک گروہ مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، مگر آخرکار ان آزمائشوں سے گزر کر اطمینان اور مسرت کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے تماشائی بھی سنجیدہ مسرت کا احساس تھیٹر سے باہر نکلتے ہیں۔ علمیہ ڈراموں میں شیکسپیئر کا مطمع نظر بے دردی کی حد تک روزنیہ ہوتا ہے، لیکن تربیہ کی دنیا میں وہ رحم دلی اور رواداری کا ثبوت دیتا ہے، جہاں بڑے بڑے چھوٹے، دانشمند اور احمق، بہادر اور بزدل سب کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ پروفیسر مولٹن نے شیکسپیئر کے تربیہ ڈراموں کو راگوں کا آہنگ کہا ہے، جہاں زندگی غم اور مسرت دونوں سے معمور نظر آتی ہے۔ It's the second part, but in the third part we will discuss further.